پچھلے جمعہ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی تھی، اس میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں خصوصی طور پر سورہ ہود کی آیت نمبر 76 کہ جس میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عذاب کو ٹلوانے کی کوشش کی، دعا کی اللہ رب العزت سے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم آپ اس معاملے سے دور رہیں، انہ قد جاء امر ربک، اس لیے کہ آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب کا حکم، فائنل حکم وہ آ چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر جس عذاب کو نازل کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ رد ہونے والا، ٹل جانے والا عذاب نہیں ہے، وہ محکم فیصلہ ہے، تقدیر مبرم ہے، وہ ٹل نہیں سکتی۔ لیکن آج اس مختصر سے وقت میں ایک ایسی قوم کہ جس پر عذاب الہی کے آثار نمایاں ہو چکے تھے، حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام کی قوم، اور عذاب الہی کے آثار نمایاں ہونے کے باوجود جب اس قوم نے اجتماعی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آئے ہوئے اس عذاب کو اور اپنے بھیجے ہوئے اس حکم کو واپس لے لیا اور اس قوم کو عذاب سے نجات عطا فرما دی۔ تو یہ آیت پاک پہلے دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام کی قوم کے متعلق سورہ یونس ہی میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 98 ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لما آمنوا، کہ جب وہ قوم یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی، حضرت یونس علیہ السلام انہیں زندگی بھر سمجھاتے رہے، ایمان کی جانب بلاتے رہے، حق کی دعوت دیتے رہے، برائیوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے روکتے رہے، اور وہ قوم کبھی برائی سے نہیں رکی، ان کی بات اس قوم نے کبھی نہیں مانی۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنے تجربے کے لحاظ سے یہ سمجھ لیا کہ یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے اور ان پر بس اب اللہ کا عذاب آ ہی جائے گا، تو آپ نے اس بستی کو خیر آباد کہا، چھوڑ دیا، یہ سمجھ کر کے کہ اب یہ سدھریں گے نہیں، یہ مانیں گے نہیں، اور ان پر اب اللہ کا جو عذاب ہے وہ آ کر کے ہی رہے گا۔ آپ وہ بستی چھوڑ کر کے حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے۔ تو یہ واحد ایک ایسی قوم ہے کہ اس قوم کے نبی نے اس قوم کو چھوڑ دیا ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ بھی فرما لیا ہے اور عذاب کے آثار نمایاں بھی ہو چکے ہیں۔ بس عذاب آنے ہی کو تھا کہ اس قوم نے نکل کر کے اجتماعی طور پر گھروں سے نکل کر میدان میں کھلے آسمان کے نیچے اجتماعی طور پر مردوں نے، عورتوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے، سب نے ایک دوسرے سے الگ ہو کر کے میدان میں پھیل کر کے کھلے آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور جو جرم انہوں نے کیا تھا اس کا اقرار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ کیا کہ اب آگے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ سے جب معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لما آمنوا، جب یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی میں جو انہیں ذلیل کر دینے والا عذاب آنے والا تھا اس عذاب سے ہم نے انہیں محفوظ کر دیا، اس عذاب کو ان سے دور کر دیا۔ تو ہندوستان کے، انڈیا کے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں
تو آزادی کے بعد سے لے کر کے اب تک اجتماعی طور پر ہماری جو قوم ہے اس قوم کی کوئی بہت بڑی قربانی کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہے، اور وہ قوم جو صرف نعروں میں مست رہتی ہے، جو اپنی حقیقت کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتی اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ قومیں ہمیشہ مٹ جاتی ہیں، صفحے ہستی سے تباہ ہو جاتی ہیں، انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے، وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں، دین میں تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اگر کچھ کیا ہوتا تو ہماری مسجدیں آباد ہوتی، اگر ہم سچے صحیح معنوں میں دیندار ہوتے، اولیاء کرام کا صرف نعرہ لگاتے ہیں، اولیاء کرام کا صرف زبان سے نام لیتے ہیں، اگر ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے تو ہمارے کردار بھی انہی کی طرح ہوتے، ہمارے اخلاق بھی انہی کی طرح ہوتے، ہمارے اعمال بھی انہی کی طرح ہوتے۔ ہم نے دین کے معاملے میں کچھ کیا ہے، نہ دنیا کے معاملے میں کچھ کیا ہے، نہ اپنے ملک کو ترقی کے معاملے میں، تعمیر کے معاملے میں، کسی خیر کے معاملے میں ہم نے کچھ نہیں دیا ہے، یہ ایمانداری کی بات ہے۔ اور اگر کسی نے دیا ہے، آپ کہیں گے ڈاکٹر عبدالکلام نے تو دیا ہے، اور اس طرح کے بہت سے نام لے کر کے آئیں گے، تو پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کسی بھی مکتب فکر کے کسی بڑے عالم سے پوچھو کیا وہ انہیں خود مسلمان مانتے ہیں؟ تو یہ گمراہ کرنے والی اور منافقت قسم کی جو بات ہے منافقوں والی، کہ جب واہ واہی لینی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ہمارے ہیں، سر سید احمد خان ہمارے ہیں، اور جب صحیح معنوں میں ان کے عقیدے میں آپ جا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ آپ کے ہیں ہی نہیں۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، جو دیندار طبقہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ تو یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے چونکہ اس ملک میں جو ہماری آخری امت کی حیثیت سے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین ہونے کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داریاں تھیں، وہ کسی بھی جماعت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے، اس لیے یہ جو عذاب الہی کا سیلاب ہے وہ دھیرے دھیرے ہماری جانب بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ آیت پاک جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یونس علیہ السلام کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم بچ جائیں اگر یونس علیہ السلام کی قوم کا طریقہ اپنا لیں، کہ وہ قوم جس طرح سے نکلی تھی اور اجتماعی طور پر اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، جوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورت، ہر ایک نے اپنی نافرمانی سے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی بستی چھوڑ کر کے یونس علیہ السلام چلے گئے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے چونکہ توبہ سچی تھی، نیت خالص تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور صرف توبہ قبول نہیں فرمایا، ان سے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا، اور ٹالنے کے بعد ان کی توبہ کی قبولیت کی آیت بھی قرآن مجید میں نازل فرما دی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر جو عذاب مسلط ہے ظالم حکمرانوں کی صورت میں، ظالموں، جابروں، فاسقوں، فاجروں کی صورت میں، ہر طرف جو ہماری قوم کہیں نہ کہیں ذلیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، مسجدوں کی بے حرمتیاں ہیں، مدارس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، قرآن مجید کی، کلام الہی کی، ہمارے مقدسات کی توہین ہو رہی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑیں تو پھر طریقہ وہی اپنانا ہوگا جو یونس علیہ السلام کی قوم نے اپنایا تھا، اور وہ طریقہ ہے قوم کا اجتماعی توبہ کر لینا، اللہ رب العزت کی جو بھی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں ان تمام نافرمانیوں سے باز آ جانا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام یا کسی بھی نبی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ کے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر، یعنی پرمیشن اور آرڈر کے بغیر وہ کوئی بھی کام نہیں کرتے نبی۔ لیکن یونس علیہ السلام نے اپنے ذاتی تجربے کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ سمجھا، اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو اور اپنی بستی کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ جب بھی کسی قوم پر کوئی عذاب آتا تھا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس نبی کو وحی فرماتا تھا کہ آپ اور آپ پر ایمان لانے والے جتنے لوگ ہیں وہ یہ بستی چھوڑ کر کے، یہ علاقہ چھوڑ کر کے یہاں سے باہر چلے جائیں، اس لیے کہ اب یہ بستی، یہ علاقہ اور یہ لوگ تباہ کر دیے جائیں گے، ان پر عذاب آئے گا۔ یہ تمام نبی کرتے تھے، لیکن یونس علیہ السلام کا معاملہ دوسروں سے جدا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی
کا انتظار نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں آیا، کوئی آرڈر نہیں آیا، کوئی فرمان نہیں آیا، انہوں نے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ سمجھا کہ میری قوم اب سدھرے گی نہیں، اب بس اس پر عذاب ہی آئے گا، وہ چھوڑ کر کے انہوں نے بستی کو خیر آباد کہا اور وہ چلے گئے۔ اور ان کی قوم نے جب صبح دیکھا عذاب کے آثار جو انہیں دکھائی دیے، ہر طرف دھواں نظر آیا، اور ان کے جو بڑے بوڑھے لوگ تھے، تجربے کار تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یونس علیہ السلام نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، یہ جو حالات دکھائی دے رہے ہیں یہ عذاب الہی ہی کی صورت معلوم ہوتی ہے، لہٰذا یونس علیہ السلام کو تلاش کرو۔ تو لوگوں نے تلاش کیا، جب انہیں بستی میں نہیں پایا تو ان کے بڑے بوڑھوں کو خبر کی گئی کہ یونس علیہ السلام تو اس بستی میں موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یونس علیہ السلام یعنی نبی اپنی بستی میں، اپنی آبادی میں موجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا ہے، لیکن اگر وہ یہ علاقہ خالی کر کے چلے گئے ہیں تو یہ جان لو کہ یقیناً اب عذاب آنا شروع ہو چکا ہے، اور عذاب کے آثار جو ہیں وہ نمایاں ہو چکے ہیں۔ اس لیے تمام لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس اس عذاب سے بچنے کی صرف ایک شکل اور صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ پوری قوم نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ اور جو قوم بے خبر ہوتی ہے تو اس قوم کا بھی آپ دیکھ لیں، چونکہ آپ کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، میں آپ اسے ہندی میں بھی، اور جو لوگ انگلش پڑھنا جانتے ہیں وہ انگلش میں بھی سرچ کر سکتے ہیں، میں ویکیپیڈیا سے پڑھ رہا ہوں۔ حضور سیدنا شہنشاہ بغداد حضور پیران پیر کی جو وصال کی اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی جو تاریخ ہے عیسوی سن کے اعتبار سے، وہ 1166 عیسوی ہے آپ کا وصال۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ انڈیا میں ہیں تو غریب نواز آپ کو بچا لیں گے۔ 1166 میں حضور شہنشاہ بغداد دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں، یعنی ان کی قبر کہاں ہوتی ہے؟ بغداد شریف میں، 1166 عیسوی میں۔ اور سقوط بغداد کب ہوتا ہے؟ یعنی منگول جو حملہ کرتے ہیں بغداد پر، وہ 1258 عیسوی پہ حملہ کرتے ہیں، یعنی ان کے انتقال کے، ان کے وصال کے کتنے سال کے بعد؟ اب وقت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، حساب لگا لیں۔ 1166 میں وصال ہوتا ہے، قبر بنتی ہے پیران پیر کی کہاں؟ بغداد میں، اور منگول حملہ کرتے ہیں بغداد میں کب؟ 1258 عیسوی میں۔ اب میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ موجودہ عراق کا دارالحکومت جو کہ بغداد ہے، تاریخ میں 3 مرتبہ بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں تباہ ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ 1258 میں کن لوگوں کے ہاتھوں؟ منگولوں کے ہاتھوں سے ہلاک ہوا۔ دوسری مرتبہ 1917 میں برطانوی افواج کی جانب سے بغداد پر قبضے کے لیے بغداد تباہ کیا گیا۔ اور تیسری مرتبہ میری عمر کے کم سے کم جو لوگ ہوں گے اور جنہیں یاد ہوگا تو 2003 میں امریکہ کی زیر قیادت اتحادی افواج کے ہاتھوں 3 الگ الگ مرتبہ بغداد پر جو 2003 میں حملہ ہوا تو امریکہ نے بم برسائے، اور یہ 1258 میں حضور شہنشاہ بغداد کا آستانہ، ان کا روضہ بغداد میں موجود ہے، لیکن بغداد شہر بھی محفوظ نہیں رہتا اگر بغداد والے اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے۔ تو غریب نواز تو اجمیر میں آرام فرما ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر میں اور آپ اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کر سکتے تو اجمیر والے تو بہت دور ہم سے آرام فرما ہے، ہم کیسے محفوظ رہیں گے؟ جب منگولوں نے بغداد کو الٹ کر کے رکھ دیا تھا، 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مارا تھا، اور جو وہاں کا دریا تھا اس میں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ پانی بہ رہا ہے کہ خون بہ رہا ہے، اتنے لوگوں کو کاٹا تھا ان لوگوں نے۔ اور جو بیت الحکمت تھا، جو اس وقت کی سب سے بڑی لائبریری تھی، عباسی خلیفہ کو ان لوگوں نے، منگولوں نے گدھے کی کھال میں بھر کر کے اسے جلا دیا تھا۔ عباسی خلیفہ، میں تو حضرت عباس کی خاندان سے، ان کے خاندان سے بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں۔ حضرت عباس کے خاندان سے جو لوگ ہیں وہ اہل بیت میں سے ہیں، لیکن دیکھیں کیا حال کیا تھا۔ تو جب چوک ہوتی ہے اور جب ہم اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور جو بات سمجھائی جاتی ہے ہمیشہ اسے الٹے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے۔ جب منگولوں نے بغداد الٹ دیا تھا تو آپ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم پر عذاب آئے گا، اگر ہم نہیں سدھرتے، اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو ہمیں بھی الٹ دیا جائے گا دنپوری والوں، اور کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا۔ بچائے گا
بچانے والی صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یقیناً یہ اولیاء کرام بھی کام آئیں گے، لیکن کب؟ جب ان کے نقش قدم پر چلو تب، جب ان کی تعلیمات کو اپناؤ تب، جب ان کی طرح زندگی گزارو تب، صرف ان کا نام لینے سے نہیں۔ ورنہ پھر مجھے بتاؤ کہ منگولوں نے بغداد کیوں الٹ دیا تھا؟ دارالحکمت کی جو لائبریری تھی اسے الٹ دیا تھا انہوں نے دریا میں۔ اس کا پانی کہیں پر سیاہی کی وجہ سے، جو کتابیں تھیں اس کی وجہ سے اس کا پانی یا تو خون کی وجہ سے یا تو سرخ ہو کر کے لال ہو کر کے بہ رہا تھا، یا تو سیاہ ہو کر کے سیاہی کی وجہ سے کالا ہو کر کے بہ رہا تھا۔ تو شہنشاہ بغداد نے انہیں بچایا؟ نہیں بچایا۔ کیوں نہیں بچایا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اعمال سے بچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ فارمولہ دیا ہے کہ اگر تمہیں سر بلند رہنا ہے تو سنو، سر بلند تم ہی رہو گے، اور دنیا میں عزت اور تکریم کی مسند پر بیٹھنے والی اگر قوم ہے تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا غلام بن کر کے زندگی گزارو، اور نہیں گزارتے اور نہیں سمجھ میں آتی، صرف نعرہ لگا کر کے مست رہنا چاہتے ہو، صرف لنگر کر کے یہ سوچتے ہو کہ ہم نے غریب نواز کی محبت کا حق ادا کر دیا، تو حق ادا نہیں ہوا۔ غریب نواز کی محبت کا حق ادا تب ہوگا کہ جب غریب نواز کے سچے مریدوں کی طرح مسجدیں اور مسجدوں کی صفیں آباد ہوں، مسجدیں آباد ہوں، اور غریب نواز کے سچے غلام تب کہلاؤ گے، اور غریب نواز کی مدد بھی تب آئے گی جب غریب نواز کے رستے پر چل پڑو۔ اگر نہیں چلتے تو میں نے آپ کو مثال دی ہے، پھر مجھے سمجھانا، اور جس سے چاہے نا اس سے کہنا کہ وہ مجھے سمجھا دے، یا آپ کے پاس بھی عقل ہے تو آپ بھی اپنی عقل کا استعمال کریں کہ جب منگول آتے ہیں تو وہ بغداد کو الٹ دیتے ہیں۔ غریب نواز کا روضہ سیدنا شہنشاہ بغداد کا آستانہ ہونے کے باوجود الٹ دیتے ہیں بغداد کو۔ اس واقعے کو اس سقوط بغداد کا نام دیا جاتا، الٹ دیا انہوں نے بالکل۔ 10 لاکھ سے زیادہ جو آبادی رہی ہوگی اس وقت بغداد کے شہر کی، مختلف روایتیں 10 لاکھ 20 لاکھ پتہ نہیں، اس طرح انہوں نے بندے مارے، لوگوں کو مارا، بڑے علماء، صوفیاء، اولیاء، سب کو، کسی کو نہیں چھوڑا، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو کسی میں تفریق نہیں ہوتی کہ نیک کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ تو جو 3 جمعوں سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس موضوع کو بس آج سمیٹ دیا میں نے، بس یہ اس کا اختتام ہے، اور یہ جو آپ کو بتانے کا مقصد تھا وہ صرف یہ کہ جو کچھ مجھے جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، جو تباہی دکھائی دے رہی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم میں بچ جاؤں، میری قوم بچ جائے، میری نسلیں بچ جائیں، بس۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ عز و جل اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی برکت سے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی برکت سے ہم سب کو دنیا میں اور آخرت میں ہر طرح کی ذلت، ہر طرح کی رسوائی، ناکامی اور نامرادی سے محفوظ اور معمون فرمائے، اور ان اولیاء کرام کا نام لینے والے ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے جھنڈے کو ہمیشہ سر بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ۔